آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو مدینہ شریف سے دائیاں آتی تھیں مکہ شریف کو بچے لینے کے لیے، تاکہ نومولود بچوں کو لے کر ان کی پرورش کریں، ان کو دودھ پلائیں اور ان کی اجرت میں ان کو جو ملے اس سے اپنے گھر کا خرچ چلائیں۔ حضرات ان کی تجارت کا یہ ذریعہ تھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف اور دائیوں کی طرف چلیں تو اور دائیاں امیر تھیں، ان پر سواریاں اچھی تر و تازہ اور موٹی تازی تھیں۔ حضرات طاقتور سواریاں تھیں، وہ ان پر بیٹھ کر تیز رفتار کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف چلیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بیمار تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، ان امیر دائیوں کی سواریوں کی برابر تیز نہیں چل سکتی تھی۔ حضرات اپنی کمزوری کے سبب، اپنی بیماری کے سبب یہ اونٹنی ہلکی رفتار سے چل رہی تھی، سست رفتار سے چل رہی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ تمام کی تمام دائیوں سے پیچھے رہ گئیں، تمام کی تمام امیر دائیاں آگے نکل گئیں اور مکۃ المکرمہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے ہی پہنچ گئیں۔ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد تمام امیر بچوں کو ان امیر دائیوں نے لے لیا۔ حضرات محترم، ایک بچہ جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا، وہ رہ گئے۔ تمام کے تمام امیر بچے دائیوں نے حاصل کر لیے کہ ان کو پال کر، ان کو دودھ پلا کر، ان کی پرورش کر کے ہم کو زیادہ رقم ملے گی، ہم کو زیادہ انعام ملے گا۔ مالدار بچوں کو لے لیا۔ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، یہ غریب بچہ ہے، اس کو پالنے سے ہم کو اچھی رقم نہیں ملے گی، ہم کو اچھا انعام نہیں ملے گا، ہم کو اچھے کپڑے نہیں ملیں گے، یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا۔ مگر ان دائیوں کی کیا حقیقت تھی، مگر ان دائیوں کی اوقات کیا تھی کہ رسول کو چھوڑ جاتی۔ میرے رسول نے ہی ان دائیوں کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیروں کے مسیحا صرف بن کر کے نہیں آئے ہیں، ان سے پہلے، امیروں سے پہلے میرے آقا غریبوں کے مسیحا بن کر آئے ہیں۔ سرکار کو پتا تھا کہ یہ غریب دائی مدینے سے چلی آ رہی ہے بچوں کی تلاش میں، میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر دائیوں کو قبول نہیں فرمایا کہ میں سینے سے اپنے غریب کو لگاؤں گا، میں حضرت حلیمہ کی گود میں جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں مکۃ المکرمہ۔ پتہ چلتا ہے کہ تمام امیر بچوں کو دائیوں نے لے لیا ہے، دائیاں لے کر کے مدینۃ المنورہ کی طرف چل پڑی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اب جناب والا مکۃ المکرمہ میں پہنچی ہیں۔ حضرات جب پتہ چلا کہ تمام کے تمام امیر بچوں کو گود لے لیا گیا ہے، آپ نے پوچھا کہ کوئی بچہ بچا بھی ہے یا نہیں بچا ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ ایک بچہ جس کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے، حضرت عبداللہ کا نور نظر، حضرت آمینہ خاتون کا لخت جگر، حضرت عبد المطلب کا نور نظر، جن کا نام محمد رکھا گیا ہے، وہ باقی ہیں، آپ چاہو تو ان کو لے کر کے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا چلو مجھے ان کے گھر کی طرف لے کر کے چلو۔ حضرات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت آمینہ خاتون کے دروازے پر لے کر کے جایا گیا تو حضرت آمینہ خاتون نے جب دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو، چاند سے چہرے کو جب دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے، تو کہنے لگی آج تک کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں جنا، میری آنکھوں نے آج تک دنیا میں کبھی اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھ کو کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن میں اس بچے کو لے کر کے ضرور جاؤں گی۔
کیونکہ میرے آقا نے آپ کو قبول فرما لیا تھا۔ جناب والا حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو سرکار کی برکتوں کا آثار نمودار ہوا، سرکار کی برکتوں کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں آتے ہی جناب والا حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنی بیمار اونٹنی پر بیٹھتی ہیں تو وہی اونٹنی جو اب تک چل نہیں سکتی تھی، وہی اونٹنی جو دوڑنے سے مجبور تھی، وہی اونٹنی جو تیز رفتاری کے ساتھ چلنے سے مجبور تھی، جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی پر سوار ہوئی تو وہی سواری جو چل نہیں سکتی تھی اب دوڑ رہی ہے، اب بھاگ رہی ہے، اب سست رفتاری کے ساتھ نہیں چل رہی ہے، اب تیز برق رفتار کی طرف چل رہی ہے، اب تیز برق رفتاری کی طرح چل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری جب مکۃ المکرمہ کے بازاروں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر نکلتی ہے تو وہی مکے کے بازار والے لوگ جنہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو بیمار اونٹنی چل نہیں پا رہی تھی، دھیرے دھیرے چل رہی تھی، گرتے پڑتے ہوئے چل رہی تھی۔ جب مکے کے بازار والوں نے دیکھا کہ اب سواری دوڑ رہی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے حلیمہ سعدیہ کیا تم نے اپنی سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا تھا، نادانو، میں نے اپنی سواری کو نہیں بدلا بلکہ میں نے اپنے سوار کو بدل دیا ہے، یعنی جب سے میری گود میں یہ بچہ آیا ہے اس کی برکت سے میری سواری نے بھی دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی آمد کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مدینہ شریف میں پہنچتی ہیں تو مدینے میں برکتوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ غریب تھی، کمزور تھی، جناب والا رات میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں آتا تھا، مگر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر کے گئی ہیں تو مدینے والوں نے کہا تھا، اے حلیمہ سعدیہ یہ قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے، تم غریب مفلس و نادار ہو، تمہارے پاس اتنا تیل کہاں سے آتا ہے کہ پوری رات تمہارے گھر کے اندر چراغ جلتا رہتا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا، اے نادانو، جب سے یہ میرا بیٹا محمد میرے گھر میں تشریف لے کر کے آیا ہے تم کیا کہتے ہو؟ میں نے چراغ تو دور کی بات ہے کبھی اجالا تک نہیں کیا، جب سے یہ بچہ میرے گھر کے اندر آیا ہے نہ رات کو روشنی کی نہ دن کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ رات کو چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، رات میں چراغ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر وقت جلتا ہی رہتا ہے، میرے گھر کا اجالا ختم نہیں ہوتا جب سے بچہ میرے گھر کے اندر تشریف لے کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی آمد کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کی آمد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔